السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ تنصر فی الجاہلیت، یعنی کہ یہاں پہ ورقہ بن نوفل کی بات ہو رہی ہے، جس کی طرف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اشارہ کیا تھا۔ تو اب یہ تنصر فی الجاہلیت، یہ حق کی تلاش میں اپنے گھر سے شام کی طرف نکلتا ہے، اور اس کی اس سفر میں ایسے پادریوں سے ملاقات ہوگی جو صحیح دین مسیح پر قائم تھے، کیونکہ جب انسان حق کی تلاش میں ہو اس کو ہم آج کے دور میں اگنوسٹک کہہ سکتے ہیں۔ اگنوسٹک کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی مطلب نعوذ باللہ رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، یہ ایک سائنسی وجود سے جو ہے وہ کائنات وجود میں آتی ہے۔ بہت سے اگنوسٹک سے کچھ لڑکیوں سے بحث چلتی رہی ہے پچھلے منتھ، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اسلام کو فتح دی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم مطلب کوئی رب نہیں ہے، مطلب ہم حق کی تلاش میں چاہ رہے ہیں کہ ہم جانیں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، اور اس جاننے سے قبل ان کا انکار یہی ہوتا تھا کہ ابھی تک ہمارا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی رب نہیں ہے، ہم حق کی تلاش میں ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگنوسٹک۔ اور ملحد بھی اسی کی ملتی جلتی ایک قسم ہے۔ تو یہاں حدیث میں آتا ہے کہ تنصر فی الجاہلیت، یہ حق کی تلاش میں تھا اور اپنے گھر سے شام کا سفر کے لیے نکلتا ہے، اور کچھ ایسے پادریوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور وہ جو دین مسیح پر صحیح مطلب قائم تھے، تو اس وجہ سے۔ اور بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ورقہ ناجی تھا، یعنی کہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ ناجی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ اب ناجی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو فرقہ نجات پائے گا، یعنی کہ جو بندہ نجات پائے گا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ وہ ناجی اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی تصدیق تو اس بندے نے کی تھی لیکن ایمان نہیں لایا تھا، کیونکہ ایمان لانے سے مقصد یہ تھا کہ دین میں داخل ہو جاتا، لیکن وہ بندہ دین میں داخل نہیں ہوا۔ بلکہ مردوں میں سے سب سے پہلے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے تو وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عورتوں میں سب سے پہلے جو اللہ کے نبی پہ ایمان لائیں وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اگر ورقہ ناجی ہوتا تو مردوں میں سب سے پہلے اس کا نام ہوتا ورقہ بن نوفل کا، جبکہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہیں، اور ان کا نام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ورقہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سمجھداری کی بات ہے کہ پہلے وہ ورقہ کے پاس اکیلی گئیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے نہیں گئیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ورقہ کوئی خطرے کی بات کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید پریشان ہو جائیں۔ جب حضرت کہ ختیجہ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی ایسی ڈر والی بات نہیں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئیں۔ اب ایسا ہونا چاہیے، اگر آپ دیکھیں کہ شوہر پریشان ہے، یا میرا دوست پریشان ہے، میرا استاد پریشان ہے، یا میرا شاگرد پریشان ہے، میری دوست پریشان ہے، میرا دوست پریشان ہے، تو آپ اس کی بات کو سنیں، اور اگر آپ کے نزدیک اس کا کوئی سلوشن ہے کہ اس کی پریشانی حل ہو سکتی ہے، تو وہ فلاں بندہ اس کی پریشانی جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، تو پہلے پرسنلی ان سے کانٹیکٹ کریں اور وہ پریشانی ڈسکس منوان وہی بیان کریں جو اس بندے نے بیان کیا۔ تو جب وہ اس کو سمجھیں کہ یہ بات ایسی ممکن ہے کہ اس کا حل ہے، تو پھر اس بندے کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ اس کی صحیح معنوں میں کاؤنسلنگ ہو سکے۔ ہم خطرات میں چھلانگیں تو لگا دیتے ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ان خطرات کا مقابلہ کر سکیں۔ اب اس حدیث میں تنصرہ کے الفاظ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ ناصرہ سے ہے، یعنی کہ مسیح اسلام کی رہائش گاہ تھی، اس لیے آپ کو مسیح ناصری بھی کہتے ہیں،
اور ناصرہ سے نصرانی بنایا. ہم کہتے ہیں نصرانی، یعنی کہ ہم عیسائیوں کو نصرانی کہتے ہیں، اور یہ لفظ اسی سے ماخوذ ہے. اور اب اس حدیث میں ایک اور جو آگے لفظ آتا ہے جس کی طرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: وَقَانَ یکتب الکتاب العبرانیہ. حدیث کے الفاظ ہیں: وَقَانَ یکتب الکتاب العبرانیہ فَیکتب من الانجیل بالعبرانیۃ ما شاء اللہ ان یکتب وَقَانَ شیخا کبیرا. یہ الفاظ ہیں. اب یکتب العبرانیہ تورات عبرانی زبان میں تھی اور انجیل سریانی زبان میں تھی. اب کیونکہ جو قرآن میں انجیل کا لفظ آیا وہ واحد آیا ہے، اب اناجیل جو ہے یہ انجیل کی جمع ہے. جبکہ اب اگر آپ دیکھیں موجودہ دور میں تو اناجیل اربع کے نام سے، یعنی کہ 4 کتابیں ہیں جو مل کے ان کی ایک انجیل بنتی ہے. اس میں انجیل متی ہے، مرقس ہے، لوقا ہے اور یوحنا ہے. یہ 4 کتابیں ہیں جو مل کے ان کی ایک انجیل بنتی ہے موجودہ دور کے عیسائیوں کی. جبکہ قرآن میں جو انجیل کا لفظ ہے، جو صیغہ ہے، وہ واحد کا استعمال ہوا ہے. اور جبکہ اناجیل قرآن انجیل کی جمع ہے، لیکن جمع کا صیغہ قرآن میں نہیں استعمال ہوا. تو اس بات کی طرف بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسیح علیہ السلام نے لوگوں سے جو کلام کیا، جو لوگوں کو دعوت دی، دراصل وہ ایک ہی انجیل تھی، ایک ہی وہ کتاب تھی. اور اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے سوانح عمری اور وہ باتیں جو انہوں نے لوگوں کو بتائیں اور ان کو تلقین کی، تو اس لیے ان کو اس کتاب میں جمع تھی. لیکن بعد میں ان کو 4 کتابیں مختلف جمع کر کے 4 کتابیں دینا اور پھر ان کے اوپر اتفاق کرنا، یہ بات بھی محل نظر ہے. اور انجیل کا معنی بشرا، یعنی خوشخبری دینا. اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد میں آنے والے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. یعنی کہ انہوں نے قرآن میں کہا بھی میں آپ کو بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. تو اس لیے مطلب انجیل کو انجیل کہا جاتا ہے، کیونکہ انجیل بے معنی بشرا بھی ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے جو دی تھی، اور انجیل کے ساتھ رسولوں کے اعمال کی کتاب، رسولوں سے مراد ان کے ہاں جو حواری لوگ تھے. اب کیونکہ جہاں رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں ان کے پیروکار جو لوگ تھے وہ مراد تھے، جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے. اور کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے. تو اب اس میں جو تمام باتیں ہیں وہ میں نے انجیل کے حوالے سے بتا دیں کہ انجیل کا صحیح معنی کیا ہے. اب اناجیل اربع کے متعلق بہت سی عیسائیوں کا اختلاف ہے. پہلے کس زبان میں لکھی گئی تھیں؟ بعض کہتے ہیں کہ یونانی زبان میں لکھی گئی تھیں. اب اس حدیث میں ایک اور بات میں جو وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب یہ جو ورقہ بن نوفل تھا یہ کرتا کیا تھا؟ اس کے پاس دونوں کے آپشن موجود تھے. یعنی کہ اس بندے کو یہ مہارت اصل تھی، یہ اگر لوگوں کو عیسائی بنانا چاہتا تھا تو عبرانی زبان میں لکھنا شروع کر دیتا. اگر عرب لوگوں کو اپنی طرف لانا چاہتا تو پھر عربی زبان میں اس کو جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا. تو یہ اس کے پاس اس کو مہارت حاصل تھی. اس لیے یعنی کہ عبرانی زبان میں کتاب لکھنے سے مراد یہ ہے کہ انجیل سریانی زبان میں تھی، اور یہودیوں کو عیسائی بنانے کے لیے عبرانی میں نقل کرتا. اور مسلم میں الفاظ ملتے ہیں صحیح مسلم میں کہ عربی زبان میں لکھنے کا ذکر آتا ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ کیونکہ وہ قریش کو عیسائی بنانے کے لیے اسے عربی زبان میں نقل کرتا، جب وہ یہودیوں کو عیسائی بناتا تو عبرانی زبان میں لکھتا.
اور جب عرب لوگوں کو عیسائی بناتا تو عربی زبان میں لکھتا۔ اب اس کے پاس دونوں چیزیں تھیں، اس لیے یہ اس کے پاس ایک ملکہ تھا، اس لیے وہ لوگوں کو عیسائی بناتا تھا۔ اب جہاں میں بات نقل کر رہا ہوں کہ اناجیل اربعہ کے متعلق عیسائیوں کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یونانی زبان میں لکھی گئیں، اور کیونکہ حکومت یونانیوں کی تھی اور مروجہ بھی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ عبرانی زبان میں لکھی گئیں، کیونکہ یہودیوں کی مذہبی زبان عبرانی تھی، جیسا کہ مسلمانوں کی زبان عربی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سریانی میں نہیں تھیں، کیونکہ مسیح کی مادری زبان سریانی زبان تھی، اور اناجیل رفع سے تقریباً 50 سال بعد لکھی گئیں، یعنی یہ وہ کتاب جو کہتے ہیں کہ اصل ہے، اور کوئی انجیل 100 سال بعد لکھی گئی۔ تو مطلب یہ ایک اختلافی سا مسئلہ ہے عیسائیوں کے ہاں بھی۔ اور جس میں آتا ہے کہ وکانا شیخاً کبیراً، اس پر اعتراض ہے کہ اگر وہ نبینہ تھا، اب کیونکہ اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا ورقہ بن نوفل کے بارے میں کہ وکانا شیخاً کبیراً، کوئی ایک بہت بڑا اس میں ماہر فن تھا، اس کو اس بات میں قد عامیہ۔ تو اب اس حدیث میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ نبینہ تھا تو کچھ لکھ نہیں سکتا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ لکھتا تھا اس وقت نبینہ نہیں تھا، بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے وہ نبینہ ہو گیا۔ یا عامیہ سے مراد ذلیل البصر، یعنی کہ اس کی نظر کمزور تھی، یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس میں جو الفاظ ہیں وکانا شیخاً کبیراً قد عامیہ، تو یہاں عامیہ سے ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جب وہ لکھتا تھا، لکھنے سے قبل وہ نبینہ نہیں تھا، اور جب وہ مطلب بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے وہ نبینہ ہو گیا۔ اور اس میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے ذلیل البصر، یعنی کہ اس کی آنکھ جو نظر ہے وہ مطلب کمزور تھی۔ اب اس حدیث میں جو ایک اور لفظ بھی قابل وضاحت ہے، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ فقال له ورقۃ یبن اخی، اب یبن اخی کہا ہے، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ورقہ کو چچے کا بیٹا اس لیے کہا کیونکہ حضرت خدیجہ کا باپ اور ورقہ جدہ اعلیٰ میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ حضرت خدیجہ کی جو لڑی ہے ابا و اجداد کی، وہ اور ورقہ بن نوفل کی جو باپ کی لڑی ہے وہ اوپر جا کے ایک واسطے میں جمع ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان کو یہ مسلم کے اندر اس کی وضاحت ہے یا آتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر والی لڑی جمع ہوتی تھی، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چچا کا بیٹا کہہ دیا۔ اب اس حدیث میں ایک اور جو لفظ قابل وضاحت ہے، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، یہ میں آخری باتوں کی طرف ہوں، تو اس حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں کہ یہاں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ از ماضی کے لیے ہے اور مضارع پر داخل ہو جائے تو اسے بھی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن یہاں تو ماضی کا معنی نہیں ہے، کیونکہ ماضی معنی اس کا یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، یہ خریجہ کا قوموں کا، یعنی کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو یہاں بھی اس نے مضارع کو ماضی کے معنی میں بدل دیا ہے، اور معنی یہ ہے کہ جب نکال دیا آپ کو تیری قوم نے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی اس مطلب لغوی اور بحث آ جائے گی، تو ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے چچا کا بیٹا کیوں کہا، اور یہاں پہ بھی اس کو مضارع کا معنی ہی کیا گیا، یعنی کہ بعد، فیوچر، ایک ہوتا ہے حال، اور جو جس حال کا معنی ایک ہوتا ہے ماضی کا معنی، اور ایک ہوتا ہے آنے والے بعد میں کہ وہ یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے، وہ اسکول جائے گا، تو اس طرح کی چیزیں۔ اب مناسبت حدیث کیا ہے؟ ابھی پہلی حدیث میں انما الاعمال بالنیات، حدیث سے افطراء کی نفی ہو گئی، اور دوسری حدیث سے وحی کے کلام کی نفی ہونے کی نفی ہو گئی، یعنی کہ جو دو حدیثیں گزری ہیں، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کہ نبی اپنی طرف سے بات نہیں بنائی، اور دوسری حدیث سے وہی ہے کہ کلام نفسی ہونے کی نفی ہو گئی، یعنی کہ یہ سمجھ آ گئی کہ یہ انسان کا خود بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ کی وحی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وہ خارجی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا،
جو آپ پر وحی لاتا تھا، اور نصرانی آدمی نے بھی اس کی گواہی دے دی۔ اب اس بات کی وضاحت بھی ہو گئی کہ جو اللہ کے نبی کے اوپر وحی لے کے آتا تھا وہ کوئی بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق، نورانی مخلوق فرشتہ تھا، اور اس کی تصدیق ورقہ بن نوفل نے بھی کر دی، یعنی کہ ورقہ بن نوفل نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ اور ورقہ مسلمان ہو جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے پہلے ہی آپ لوگوں پہ ایمان لانا لوگ شروع ہو گئے تھے۔ اگر تو یہ قول مان لیا جائے کہ ورقہ مسلمان ہو گیا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اعلان کرنے سے قبل ہی لوگ آپ پر ایمان لانا شروع ہو گئے تھے، لیکن صحیح قول کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے تصدیق ضرور کی تھی کہ اس کے اوپر جو وحی لے کے آنے والا ہے وہی فرشتہ ہے جو پہلے انبیاء کے اوپر آتا ہے۔ تو وہ تصدیق کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کا دین پر حق ہے، نبی خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، جو بندہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ملعون ہے، مرتد ہے اور دین سے خارج ہے۔ تو یہ تھی ہماری حدیث جو کمپلیٹ ہوئی۔ تو اللہ ہمارے ایمان کو ویسا ایمان بنائے جو صحابہ کا تھا، ہمیں دین ویسا سمجھنے کی توفیق دے جیسا صحابہ نے دین کو سمجھا۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی ویسے ہی عطا کرے جیسے اللہ نے صحابہ کو توفیق عطا فرمائی۔